بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو نوجوان دوست ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے۔ حسن ایک بہت نیک اور پرہیزگار نوجوان تھا، جبکہ علی زیادہ دینی باتوں کی طرف مائل نہ تھا۔ ایک دن دونوں دوست گاؤں کے قریب ایک جنگل میں سیر کے لیے گئے۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانا خزانہ ملا، جس میں سونے، چاندی اور قیمتی زیورات بھرے ہوئے تھے۔ یہ خزانہ دیکھ کر علی کی آنکھیں چمک اٹھیں اور اس نے فوراً کہا، یہ خزانہ اب ہمارا ہے، ہم اسے آپس میں بانٹ کر اپنی زندگی کو عیش و آرام سے گزاریں گے۔ لیکن حسن نے فوراً اسے روکتے ہوئے کہا، علی، یہ خزانہ ہمارا نہیں ہے، یہ کسی کا حق ہو سکتا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس کے مالک تک پہنچائیں، یا کم از کم اسے گاؤں کے بزرگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس کا صحیح فیصلہ کر سکیں۔ علی نے غصے سے کہا، تم بہت نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ خزانہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اور ہم اس کا حق رکھتے ہیں۔ علی نے نرمی سے جواب دیا، علی، یاد رکھو کہ اللہ تعالی ہمیشہ ایماندار اور دیانتدار لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یہ خزانہ رکھ لیا تو یہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ علی نے حسن کی بات پر غور نہیں کیا اور خزانے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ حسن نے بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی اور دعا کی کہ اللہ علی کو ہدایت دے۔ کچھ دن گزرے تو علی کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ سب سے پہلے علی کا جسم کمزور ہونے لگا اور وہ بیمار پڑ گیا۔ طبیبوں سے علاج کروانے کے باوجود اس کی حالت بہتر نہ ہوئی۔ اس کے بعد علی کے گھر میں عجیب و غریب حادثات ہونے لگے اور اس کا سارا مال و دولت ضائع ہو گیا۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر کار حسن نے علی سے کہا، دیکھو علی، اللہ کا قانون بہت سیدھا اور صاف ہے۔ جو بھی غیر قانونی طریقے سے مال حاصل کرتا ہے وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری یہ مشکلات اسی خزانے کی وجہ سے ہوں جسے تم نے اپنے قبضے میں ناحق رکھا تھا۔ علی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ بہت شرمندہ ہوا اور فوراً حسن کے ساتھ مل کر خزانے کو گاؤں کے بزرگوں کے سامنے پیش کیا۔ بزرگوں نے تحقیق کے بعد خزانے کو گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے اپنی غلطی سے سیکھا کہ دنیاوی مال و دولت کی لالچ میں انسان کی اخلاقی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے احکام سے دور ہو جاتا ہے۔ علی نے تہیہ کیا کہ وہ آئندہ زندگی میں ہمیشہ دیانتداری اور ایمانداری سے کام کرے گا۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ ایمانداری اور دیانتداری انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سچائی اور حق پر قائم رہنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے اسے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عزت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ بے شک ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔